حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کیا کہا؟ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، زمین کا سب سے بڑا مناظرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، ربی وہاں بھی ربی ہے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب کی طرف لے جاتا ہے، تو مغرب سے لے آ مشرق کی طرف لے جا۔ یہ حضرت ابراہیم نے کہا، وہاں بھی رب کا نام لیا، میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین وحکم الحاکمین کی توصیف، اس کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، جاہ و جلال کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات و سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسانوں تمہیں اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ایک کوشچن ہے، اور اس سوال کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے الذی خلقک، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسواک، اور تمہیں درست کیا ہے، فعدلک، ٹھیک ٹھاک کیا ہے۔ یہ جواب اللہ نے دیا، پہلے سوال کیا پھر جواب دیا کہ تمہارے اندر جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تم خوش ہو رہے ہو، یہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کی پیدائش فطرت پہ ہوئی اور اللہ نے ہمیں اسی فطرت پہ قائم بھی رکھا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بے حد شکر احسان۔ تمام بچے دنیا میں فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے والدین، ان کا قبیلہ، ان کا ماحول انہیں بدل دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں فطرت پہ پیدا بھی کیا اور اسی پہ قائم بھی رکھا، الحمدللہ۔ اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ دوسری آیت جو سورہ آل عمران سے پڑھی گئی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی پیدائش میں، گردش لیل و نہار میں، عقل مندوں کے لیے، دیکھیے یہاں ایمان والوں کے لیے نہیں کہا ہے جی، لآیات لأولی المؤمنین نہیں کہا، لآیات لأولی الالباب کہا۔ یعنی اللہ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت کو پہچاننا، اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے حدود جو اس نے قائم کیے ہیں ان حدود میں رہنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی بسر کرنا، یہ عقل مندی ہے۔ کیا ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَاب کا۔ اب اس میں سے دو مسئلے اخذ کریں گے کہ جو ناستک ہے، ایتھسٹ ہے یا ملحد ہے، کافر ہے، وہ بیوقوف ہے، اور اس کی وہ بیوقوفی اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گی اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گی، اس لیے کہ اللہ نے جس عقل کو اس کے حوالے کیا، جس کی بنیاد پہ یہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، اور اس کے لیے بیل اور بھینس اور بکری اور بھیڑ کے لیے اللہ نے نبی نہیں بھیجے، اس کے لیے بھیجے تاکہ اس عقل سے، رات کو سویا ہوا تھا میں، ایک بات میرے ذہن میں آ، چونکہ ٹاپک ایسا تھا یعنی ڈز گاڈ ایگزسٹ کے اوپر چند ملاحظات مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے، چونکہ یہ جو مناظرہ ہوا 20 دسمبر کا، یہ کافی مشہور بھی ہوا اور کافی پاپولر بھی ہوا، دلائل کی روشنی میں بھی، عقلی دلائل، علم کلام کی روشنی میں وہ مناظرہ ہوا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ علم کلام اور متکلمین کے کیا فتنے رہے نہیں، لیکن وہاں جو باتیں ہوئیں ان باتوں پہ کچھ کہنا یا کچھ ایسا تبصرہ کرنا یہ کسی بھی مبصر کے لیے صحیح نہیں ہے، چونکہ وہاں ایک ملحد کی شکست ہوئی، اور ظاہر بات ہے کوئی بھی ملحد ہے، اللہ کا انکاری ہے، اگر وہ اس بات کو لے کے کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے کسی مسلمان کے سامنے
تو اللہ مسلمان کو فتح دے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے وجود کا قائل ہے اور قائل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو قائل ہونا پڑے گا۔ بہر کر چند ملاحظات بعد میں آئیں گے۔ یہاں پہ یہ بات، میں رات کو سویا ایک بات کہ یہ عقل مندی کی بات اللہ نے کیوں کہی؟ دیکھیے، یہ ڈارون کا تھاٹس ہو یا جو بھی 200-300 سال پہلے سے جو یہ نوجوان یہ ٹیکنیکل چیزوں میں پڑھ کے، سوشل میڈیا میں پڑھ کے، یا کمپیوٹر اور سائنس اور موبائل کے دنیا میں پڑھ کے ان کے ایمان کمزور ہو رہے۔ الحاد کی دو شکلیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ الحاد ایک تو اقرار کر رہا ہے آدمی کہ میں ملحد ہوں، میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، استغفر اللہ، میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا۔ اور ایک ہے شک جو حرف میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ کناروں پہ رہتے ہیں، نہ ادھر آتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھے، جی اللہ کی ذات کو سمجھے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے وہ پیکیج رکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں کیسے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو وہ ہاسپٹل میں پیدا ہو یا گھر میں پیدا ہو، بچہ اپنے ماں کے چھاتے سے لگ کے دودھ پیتا ہے۔ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے؟ ہم نے بھی پیا ہے۔ کیا اس بچے کو دودھ پینے سے پہلے کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم کو ایسے پینا ہے؟ اس بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ماں کے چھاتے سے کیسے دودھ پینا ہے اللہ رب العالمین اس کے اندر ودیت کرتا ہے، بعینہ اسی طرح جس طرح فطرت کو ودیت کرتا ہے۔ کسی جانور کے بچے کو دیکھ لیجیے، کسی بچے کو آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ چل پہلے تجھے ٹریننگ دیتا ہوں دودھ پینے کی، بعد میں جا کے دودھ پی بول گیا؟ نہیں۔ یہ جو ایک دلیل ہے انسان کے لیے، یہ اپنے رب کو مان لینے اور اس کے سامنے جھک جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور بات ذہن میں آئی کہ اللہ نے ہمیں ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ودیت کی ہیں، جس میں سے ایک سانس لینا ہے، سانس لینا ہے، پیشاب پیخانہ جانا ہے۔ پیشاب اور پیخانے کو اللہ نے ہمارے کنٹرول میں رکھ دیا، سانس لینے کو ہمارے کنٹرول میں نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننے کے لیے یہ بھی عقلی مثال ہی ہے، یہ بھی عقلی دلیل ہی میں آپ کے سامنے، اللہ کے وجود پہ عقلی دلیل سے سمجھایا جا سکتا ہے، صفات پہ نہیں جایا جا سکتا۔ آدمی اگر جیسے سانس لیتا ہے، ابھی ہم سب سانس لے رہے ہیں، میں تقریر بھی کر رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں، لیکن میرے اختیار میں سانس لینا نہیں ہے، میرے اختیار میں، یہ میں فطرت آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ جان بوجھ کے سانس نہیں لے رہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے سانس لینا۔ پیشاب پیخانہ محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر پیشاب پیخانے کو بھی اللہ ہمارے اختیار سے لے لیتا تو وہ آدمی کہیں بیٹھے بیٹھے پیشاب کر دیتا، پیخانہ کر دیتا۔ اگر سانس لینا ہمارے اختیار میں ہوتا تو چلیے ہم صبح کو اٹھے اور 1 گھنٹہ سانس لے لیا، اب چلے باہر نکلے، کہیں بھول جاتے سانس لینا، تب جلدی جلدی میں اٹھ کے نکل گئے، کہیں سانس لینا، جیسے گاڑی چارج کرتے اتنا کلومیٹر چارج کریں گے تو اتنے کلومیٹر گاڑی چلے گی، اس کے بعد پھر چارج کرنا ہے۔ اگر سانس لے کر کے انسان کو اختیاری طور پہ جینا ہوتا تو کتنی موتیں ہو جاتی، کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے، اور اچانک آدمی مر جاتا، گھر والے بولتے کہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ کیا بولتا؟ سانس لینا بھول گیا تھا۔ بولے میں اسے سانس لے با، کہاں کہ لمبے سفر پہ جا رہا، بلّہ کا سانس لے لے، لیکن لیا نہیں، کم لیا، مر گا نا۔ اللہ نے ایسے اسی کو الذی خلقک فسواک فعدلک،
فی ای صورت ما شاء رکبک، اگر پیشاب اور پاخانہ کو بے اختیاری کر دیتا، جیسے سانس لینا ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کچھ کر بیٹھے بیٹھ گئے۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور اللہ کے سامنے جھک جانے کے لیے اللہ نے بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ ہمیں ان دلیلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات قرآنی ہے، آیات انبیاء ہے، آیات تکوین ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا، سنسار کو بنایا، کائنات کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بنانے کے بعد کہا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ آسمان و زمین کو میں نے بنایا، سمندر کو میں نے بنایا، پہاڑوں کو میں نے بنایا، ساری بڑی بڑی چیزوں کو جو تم دیکھ رہے ہو، سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، ستاروں کو میں نے بنایا، سمندر پہ جو بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا سمندر کو میں نے اس شکل میں بنایا کہ اس پہ کشتیاں چلا سکو، سب چیزوں کو میں نے بنایا۔ اور پھر اللہ نے آگے کہا فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، لاؤ میرے سامنے ایسے کسی کو پیش کرو جو آسمان کو بنانے والا ہو۔ آسمان ایسے ہی نہیں بن گیا ہے، زمین ایسے ہی نہیں بن گئی ہے میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ ہمیں اس عقیدے کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائنس کی دنیا میں غوطہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نا، اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی مخلوقات بنائی ہیں، کیسی کیسی چیزوں کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، پڑھتے جاؤ اور اللہ رب العالمین پہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جاؤ۔ جی ہاں، اور دنیا چاہے کہیں بھی کچھ بھی کرے لذت حاصل کر سکتی ہے، میں وہی فطرت آپ کو بتا رہا تھا۔ لذت الگ چیز ہے، سکون الگ چیز ہے۔ اسی لیے آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ کہیں سوکھا پڑتا ہے، کہیں بارش نہیں ہوتی، کہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے، نیوز والے بتاتے ہیں۔ جانتے ہیں ان کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں نیوز میں بھی جو جملے لکھے جاتے ہیں وہاں یہ نہیں لکھا جاتا ہے کسی ذات کے دھرم کا نام لے کر کے یا کسی ایک خدا کا نام لے کر کے نہیں کہا جاتا ہے، وہ یہی کہا جاتا ہے قدرت کا قہر ہے۔ کہاں؟ یہ جو ہاتھ اٹھتا ہے نا اوپر، یہ یا ایک کسان جب اس کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، مسلمان نہ ہو، پھر بھی اس کی نگاہیں کہاں رہتی ہیں؟ اس کو بھی معلوم ہے کہ وہی ہے۔ یہ ساری شکلیں بنا لی گئی ہیں لیکن ہے تو وہی۔ اسی لیے تو اللہ اس کے نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے پھر باخبر کرتا ہے، مڑ جا اپنے غلط راستے سے، جدھر تیری نگاہیں اٹھ رہی ہیں میں ادھر ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جدھر تو دیکھ رہا ہے اس کا خالق بھی میں ہوں، بادلوں کو بنانے والا، چلانے والا، بارش کو جھرنے کی شکل میں پیدا کرنے والا، آسمانوں کے اوپر آسمانوں کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک روبوٹ بنا کر کے خدا سمجھ گیا، ایک روبوٹ بنا کر کے خدا سمجھ گیا، ایک موبائل بنا کر کے۔ روبوٹ کیسے چلتا ہے دیکھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں کہ اب آپریشن بھی کرے گا، یہ بھی کرے گا، لیکن آپ کو میں ایک اللہ کے وجود کے تعلق سے ایک بات سمجھا دوں، کسی روبوٹ سے روبوٹ پیدا ہوئے دیکھے آپ؟ کوئی روبوٹ کسی روبوٹ کو پیدا کر سکتا؟ آج امریکہ کا جو سب سے بڑا جہاز ہے، سب سے بڑا جہاز جو آپ کو چمڑے کی چڑی کی شکل میں دکھتا ہے، جو بڑے بڑے پہاڑوں کو اور بیسمنٹوں کو توڑنے والا جہاز اس نے بنایا ہے، جانتے ہیں؟ پڑھ لیجئے گا گوگل میں،
اس نے شاہین کو دیکھ کر کے وہ جہاز بنایا ہے۔ کسے دیکھ کر کے؟ شاہین جو پرندہ ہے، اس کی چونچ کو دیکھ کے، اس کے پروں کو دیکھ کے، اس کی سپیڈ کو دیکھ کے، اور کتنے سپیڈ میں وہ شکار کرتی ہے، اس سپیڈ کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے اس جہاز کو بنایا ہے۔ کیا اس جہاز سے کوئی جہاز پیدا ہو سکتا ہے؟ مرغی کا بچہ کتنے دن میں انڈے سے نکلتا ہے؟ مرغی کا بچہ کتنے دن میں انڈے سے باہر نکلتا ہے؟ 21 دن میں۔ کتنے دن میں؟ 21 دن میں مرغی کا بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے۔ انڈے سے باہر نکلنے کے بعد، انڈے سے باہر نکلتا کیسے ہے؟ انڈے میں اگر وہ 22ویں دن بھی رہ گیا تو مر جائے گا۔ 22ویں دن بھی رہ گیا تو مر جائے گا وہ۔ 20ویں دن اللہ نے چونچ بنایا اسے۔ کتنے؟ 20ویں دن اللہ نے چونچ بنایا۔ مرغی کا انڈا رکھنے والا مرغی کو بھی پتہ نہیں، اور اللہ نے اسے چونچ بنایا، اسے یہ ودیت فرمائی کہ اب وہ کھوپڑی میں اپنی چونچ سے مار۔ مرغی والے نے مرغی کے انڈے سے مرغی کے بچے کو نہیں نکالا، اللہ نے اسے چونچ بنایا، اس چونچ سے وہ انڈے کے کھوپڑی میں مار کے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد مرغی اسے چلنا سکھاتی ہے کہ وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ فطرت ہے، اسی طاقت کو اللہ کی طاقت کہتے ہیں، یہی فطرت ہے میرے دوست اور بزرگ۔ مرغی کے انڈے سے مرغی کا بچہ باہر نکلا، مرغی اسے ٹریننگ دیتی ہے کہ تجھے ایسے چلنا ہے، ایسے دانہ چگنا ہے؟ نہیں نا۔ کون سکھاتا ہے یہ اسے؟ کس نے سکھایا اسے؟ ڈارون نے؟ روبوٹ بنانے والوں نے؟ کس نے سکھایا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ایک روبوٹ سیڑھی ایسے چڑھتا ہے، ایسے 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 ایسے، 5 منٹ میں 10 سیڑھیاں چڑھے گا۔ ہمارا چھوٹا سا منا 10 بار چڑھ کے اتر جاتا ہے۔ کتنے بار؟ وہی سیڑھی کتنے بار چڑھ کے اتر جاتا ہے وہ ہمارا چھوٹا بچہ؟ 10 بار چڑھ کے اتر جائے گا اتنی دیر میں۔ کس کی تخلیق ہے وہ؟ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے بنائی۔ کیمرہ کسے دیکھ کے بنایا ان لوگوں نے؟ ہماری آنکھوں کو دیکھ کے بنایا، ہماری آنکھوں کو دیکھ کے کیمرہ بنایا انہوں نے، اس لینس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا انہوں نے، لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں کی طرح نہ بنا سکے۔ یہ قدرت ہے اللہ کی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے کہا جیسا میں نے تجھے بنایا ہے ویسا کوئی نہیں بنا سکتا کسی، اللہ کہتا۔ تو عبادت کا حقدار بھی میں ہی ہوں، اللہ کہتا ہے عبادت میری ہونی چاہیے، میرے وجود کا قائل ہو، میری وحدانیت کا قائل بنو، یہ اللہ رب العالمین سمجھا رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی اس میں گئے تو فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ وما رب العالمین، کون ہے تمہارا رب، کیا کرتا ہے وہ؟ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون تیرے دل میں یہ بات ہے کہ میرا رب کون ہے، تو بھی جانتا ہے کہ تیرا میرا خالق کون ہے، یہ بات الگ ہے کہ تو اقرار نہیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جو سب سے بہترین جواب دیا تھا، یعنی قالوا ربنا الذی اعطى كل شيء فہدى، اسی چیز کو، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، اور ہمیں ہدایت دی، رہبری کری۔ کیا کری اللہ نے؟ رہبری کر دی اللہ رب العالمین نے، صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا۔ اور اس زمین کا سب سے بڑا مناظرہ، ابھی آپ جو مناظرہ دیکھے، گاڈ ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ اس مناظرے کا چرچا تو ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ان مناظروں کو بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بڑے بڑے ملحدین اور مشرکین کی خدمت میں ہمارے اللہ رب العالمین کے انبیاء نے کیا ہے۔ یہاں تو جو مناظرہ ہوا، میں اس پہ نکیر نہیں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، اس کا نام دیا تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، لیکن انہوں نے جو مناظرہ کیا وہ ڈز اللہ ایگزسٹ تھا۔ کیا تھا؟ ڈز اللہ ایگزسٹ، اللہ کے ایگزسٹنس کو ماننا ہے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڈ کامن ہے، گاڈ کامن ناؤن ہے، اور اللہ پراپر ہے،
اس میں ذات ہے، اللہ کی جمع نہیں آتی، اس کے صفات آتے ہیں۔ کیا ہیں؟ مناظرے کی شرائط لکھے جاتے ہیں۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آگے سے کچھ مناظرات ہوں تو اس میں اللہ کے نام کی وضاحت کی جائے، تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ مناظرہ محض اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو رہا۔ جبکہ مناظرے کی شروع میں یہ کہا گیا کہ کسی خاص دھرم کے اوپر مناظرہ نہیں ہے، ہم اس سے بھی اتفاق نہیں رکھتے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر چیز پہ متفق ہو۔ کسی ایک دھرم والے خوش نہ ہوں کہ ان کو اس مناظرے سے خوشی ملے گی، یا وہ ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے۔ یہ بھی اس مناظرے کے شروع میں سوربھ ترویدی نے اعلان کیا تھا کہ یہ مناظرہ کسی ایک دھرم پہ نہیں ہے۔ تو مناظرے کی شرائط میں چیزیں ہونی چاہیے، نہیں تو مناظرہ کینسل کریں نہ۔ مناظرہ ہوگا تو اس وحدہ لا شریک کے نام پہ ہوگا۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، مناظرہ صحیح بات ہے کہ اس میں جو سوالات ہوئے، جوابات ہوئے، اس سے اشارہ یہی ملا کہ مناظرہ اللہ کے نام پہ ہی ہو رہا ہے۔ چونکہ اللہ گاڈ نہیں تھا تو کون تھا، یا دنیا بنانے، تو یہ سارے اشارات ملے۔ الحمدللہ مناظرہ اچھا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی باتیں ہوئیں اور دلائل سے ملحد کو زیر ہونا پڑا۔ لیکن اگر اس میں ڈز اللہ ایگزسٹ اگر نام آ جائے تو معاملہ اور واضح ہو جائے، مشکوک نہ رہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے اس میں بھیجا تو فرعون نے اللہ کے نام کو لے کر کے فرعون نے کہا، موسیٰ نے کہا فرعون سے، ربنا الذی خلق کل شیء، میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، پیدا بھی کیا، ہمیشہ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، ثم ہدا، اور وہی ہدایت دیتا ہے، وہی رہبری کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کیا کہا؟ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم، زمین کا سب سے بڑا مناظرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، ربی وہاں بھی ربی ہے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب کی طرف لے جاتا ہے، تو مغرب سے لے آ مشرق کی طرف لے جا۔ یہ حضرت ابراہیم نے کہا، وہاں بھی رب کا نام لیا، میرا رب وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، اللہ کی وحدانیت پہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری مثالیں، بہت ساری آیات موجود ہیں جو کسی بھی ملحد کو بے سوال بے جواب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے چند ملاحظات دیکھ لیتے ہیں اس ڈیبیٹ کے اوپر، جس کو میں نے بطور خاص کچھ نقل بھی کر لیا ہے۔ ڈیبیٹ کے بارے میں جو کچھ ملاحظات مجھے آپ سے 2-3 کرنے ہیں وہ یہ ہے، مسلمانوں کو تو ہو کرنے کی عادت ہے، ہو بہت اچھا بہت اچھا ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں میں؟ سمجھیں گے نہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی بات، ہو شروع۔ یہ عقیدہ جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، دنیا میں کوئی بھی ڈیبیٹ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی مناظرہ ہو، ایک چیز محل نظر رہے کہ شریعت پہ آنچ نہ آئے۔ کہاں ہو ہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگا، نیوز میں دیکھ رہے ہیں، کہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کیا آج ہی مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ ہے؟ آج ہی معلوم ہوا، 20 دسمبر کو مفتی صاحب نے ہرا دیا جاوید کو،
اللہ ہے بتا دیا، ارے آج ہی بتا دیا کہ اللہ ہے، کہ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا نہیں بنی تھی، اللہ کب سے ہے وہی جانتا ہے، ہم نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، کیا ہے ہمارا عقیدہ، کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ 20 دسمبر کو ثابت نہیں ہوا کہ اللہ ہے بہت۔ اور اس میں ایک اور بات جو شامل رہی کہ سارے بحث کو علم کلام پہ آپ نہیں موڑ سکتے، لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اب سنتے جائیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی کے بعد خوارج کا، اللہ کے وجود کے قائل تھے، سنیے ذرا۔ معتزلہ کا جو متکلمین ہیں، ناصبین کا متکلمین، ان کے عقل میں جتنی باتیں آتی تھیں وہ لے لیتے تھے اور باقی چھوڑ دیتے تھے، ان کو معتزلہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے وجود کو تسلیم تو کیا لیکن اللہ کے صفات کو ازلی نہیں مانا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے مسلمان کا؟ اللہ کی ذات بھی ازلی ہے اور اللہ کے صفات بھی ازلی ہے، جی یہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے صفات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ صفات کا انکار، معتزلہ نے صفات کا انکار کیا، اہل تشیع، روافض، قادریہ، جہمیہ، مرجیہ اور اسی طرح سے اشعریہ، ماتریدیہ، ان لوگوں کا عقیدہ یہ رہا کہ اللہ خالق اس وقت ہوا جب اللہ نے مخلوق کو بنایا۔ استغفر اللہ کہیے، جی یہ عقائد علم الکلام میں نہیں آتے۔ اور میں مفتی صاحب پہ انکار نہیں کر رہا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھے جوابات دیے۔ ان کے استاد سے جو وہ بات کر رہے تھے بعد میں، انہوں نے پوچھا کہ علم کلام بھی آپ کے مناظرے میں شامل تھا؟ تو آپ نے کہا کہ پورا علم کلام ہی تو تھا۔ جی اگر آپ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں تو آپ کلی طور سے علم کلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کے وجود کی دلیل پہ علم کلام سے، عقلی دلائل سے آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن وہیں پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کہ آپ اللہ کے صفات کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جائے گا کہاں؟ اللہ کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد آدمی جائے کہاں؟ اور وہاں جو وقت کا ایک سوال ہوا تھا، جاوید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، دنیا بنانے سے پہلے، انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ بیٹھا ہوا تھا اور اللہ جمائی لے رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پہ مفتی صاحب چوک گئے، چونکہ جواب علم کلام سے تھا، لاجیکل تھا، عقلی دلائل سے بات کرنی تھی۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ٹاپک نہیں تھا مناظرے کا، لیکن وہ ٹاپک تھا مناظرے کا۔ اللہ کے اوپر جب بات آئی، وجود کے اوپر، اور جب اس ملحد نے یہ کہا، بعض لوگ تو جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، بعض لوگ جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں، ملحد کو صاحب نہیں کہا جائے گا، عزت نہیں دی جائے گی۔ جب اس نے کہا کہ تمہارا اللہ جمائی لے رہا تھا، دوسرا جملہ اس نے جو کہا کہ اگر اس زمین پہ 10 خدا کو لوگ مانتے ہیں، بات کامن آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے کہا نا کہ جب اللہ کی بات آئے گی تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اگر زمین پہ 10 خدا کو لوگ مانتے ہیں مفتی صاحب، اور آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ 10% مسلمان ہوئے، 90% ملحد آپ بھی ہوئے۔ یہ جواب کس نے دیا؟ جاوید نے دیا۔ کسے؟ مفتی صاحب۔ اگر یہ مفتی صاحب کے جواب میں قرآن و حدیث کے کچھ اشارات بھی ہوتے تو جاوید کے زبان سے یہ بات نہیں نکلتی کہ آپ بھی 90% ملحد ہیں، چونکہ مناظرہ تمام ادیان کے خداؤں پہ تھا۔
جتنے بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، جو بھی ہیں، سب کے اوپر تھا اور سارے لوگ اس میں شامل تھے. اور وہاں پہ اگر اللہ کی ایک ذات کو شامل کر کے مناظرہ کیا جاتا تو پھر دوسرے ادیان کا تصور وہاں سے ختم ہو جاتا. میرے دوست اور بزرگوں، وہاں پہ یہ جواب بنتا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کو لاجک ہی بنا کے جواب دیتے کہ اے جاوید اور تمام دنیا کے ملحدوں سن لو، اللہ ہمیشہ سے بناتا رہا ہے، کبھی خاموش نہیں بیٹھا. سورہ بروج پڑھیے، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. اللہ کی ایک صفت ہے فعال، ہمیشہ بنانے میں لگا ہوا ہے، ہمیشہ دینے میں لگا ہوا ہے. اس نے کہا کون سی مخلوق کیسی بنائی ہم نہیں جانتے، وہ کب سے بنا رہا ہے ہم نہیں جانتے، کیسی کیسی مخلوقات ہیں اس کی ہم نہیں جانتے. یہ جواب بنتا تھا اس میں، لیکن وہاں یہ چوک ہوئی ہے. الحمدللہ شاید اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہو تو وہاں پہ اسے صحیح کر لیا جائے. بہرکیف میں آپ سے ایک اور چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوست اور بزرگوں کہ اللہ کے وجود کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے. اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو مان لیے کافی ہو گیا، نہ. اللہ کے وجود کو ماننے کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے توحید کو تسلیم کر لیں. اللہ کے وجود کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے وجود کی دنیا قائل ہے الحمدللہ، چاہے کسی بھی شکل میں ہو. لیکن اللہ کے وجود کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں تو اس دن بہت خوش ہو گیا، آپ مانے نہ مانے، میں اس دن خوش ہو گیا کہ چلو بھائی آج کے مناظرے میں یہ بات ثابت تو کر دیا نا کہ اللہ کا وجود ہے. جو ثابت شدہ بات ہے اس کو ثابت کر دیا، ثابت شدہ بات کو ثابت کر دیا. لیکن اب شاید مسلمانوں سے شرک ختم ہو جائے، بدعات ختم ہو جائیں، خرافات ختم ہو جائیں، اور بھی جتنی چیزیں ہیں غیر شرعی. چونکہ مسلمان ہو کرنے لگے کہ آج ملحد ہار گیا، ملحد ہار گیا. اور اگلے جمعے انشاءاللہ میں آپ کو الحاد کے اقسام بتاتا ہوں. ملحد آپ جو کر رہے ہیں، الحاد کے اقسام کیا ہیں، خفیہ الحاد کیا ہے اور جلی الحاد کیا ہے. ہمارے نوجوان بچے، ہمارا معاشرہ الحاد کے کتنے قریب ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ الحاد اچانک نہیں آتا ہے، اچانک نہیں آتا ہے. کتاب و سنت کے دوری کے اسباب، علماء سے دوری کے اسباب، شرک میں جانے کے اسباب، دین کو چھوڑ کر کے کہیں اور جانے کے اسباب. الحاد ایسے آتا ہے، الحاد معمولی چیز نہیں ہے. یہ ایک بیگ ایک رات میں ایک دن میں نہیں آ جاتا. بہرکیف وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے صفات کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ازلی ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات بھی ازلی ہے اور اس کے صفات بھی ازلی ہیں. جی ہاں، اور صفات ازلی ہیں، اور پھر ہمیں الحاد کے طرف کیسے یہ چیزیں موڑ دیتی ہیں، ہمارا عقیدہ کیسے بگڑ جاتا ہے، ہم شرک کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں، ہم کفر کی طرف کیسے چلے جاتے ہیں. اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد اگلے جمعہ اس پہ روشنی ڈالوں گا. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، موحد بنایا. اللہ نے ہمیں شرک و بدعات سے دور رکھا، خرافات سے دور رکھا، اور ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمایا. اللہ اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے وجود کو ویسے تسلیم کریں جیسے اللہ نے تسلیم کرایا ہے، اس طرح مانیں جیسے اللہ منوایا ہے. صرف اللہ کے سامنے ہمارے سر کو جھکائیں، کسی اور جگہ نہ جھکائیں، کسی اور جگہ نہ جائیں. ہمارے زندگیوں سے شرک ختم ہو، بدعات ختم ہو. یہی چیزیں ہیں، اور ان تمام فرق کے اوپر بھی بات آئے گی انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم.